میں تو سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بھی صابن کا استعمال کرتے ہیں وہ پاک ہی نہیں ہیں۔ سوڈیم ٹیلویٹ ہی مین اس کا انگریڈینٹ ہوتا ہے جس سے صابن بنتا ہے، اور سوڈیم ٹیلویٹ کی جو اس کا نیچر ہے، کہاں سے لیا گیا ہے، تو آپ تعجب کریں گے، وہ صرف پگ کے فیٹ سے ہی لیا جاتا ہے۔ سور کے فیٹ، سور کی چربی سے ہی سوڈیم ٹیلویٹ نکالا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین و سامعین اور میرے عزیز ساتھیوں، آپ حضرات نے سنا کہ کس طریقے سے ایک ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج کا ہر ایک مسلمان ناپاک ہے، اور اس کی وجہ، علت اور سبب یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہر ایک مسلمان غسل کرتا ہے، نہاتا ہے، اور غسل کرتے وقت صابن کا استعمال ضرور کرتا ہے، اور آج کے ہر ایک صابن کے اندر سور کی چربی ملائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہر ایک مسلمان ناپاک ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یقیناً ہر ایک مسلمان کے دل کے اندر ایک سوال کھڑا ہوگا کہ کیا واقعتاً مسلمانوں کو صابن استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور جو لوگ صابن استعمال کرتے ہیں وہ ناپاک ہے؟ بہت سے مسلمان تو وہ ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بغیر صابن کے نہا رہے ہیں۔ یقیناً یہ تقوی کی بات ہے۔ کسی چیز کے حلت اور حرمت میں آپ کو شبہ اور شک ہو جائے تو آپ اس چیز کو چھوڑ دیں، یہ تقوی کی بات ہے۔ لیکن فتویٰ کیا ہے اور اصل مسئلہ کیا ہے، اس کو جاننا بھی ضروری ہے، کیونکہ جو چیز حرام نہیں ہے اس کو حرام قرار دینا یہ بھی غلط ہے، جو چیز جائز ہے اس کو ناجائز قرار دینا یہ بھی غلط ہے۔ یہ مسئلہ بہت ہی بڑا ہے، اور اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے وقت درکار ہے، لیکن میں کچھ اصولی باتیں آپ تک پہنچاؤں گا کیونکہ وقت کم ہے۔ اگر تمام کی تمام تفصیل آپ تک رکھوں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے کچھ اصولی باتیں آپ تک رکھوں گا۔ ان اصولی باتوں کو آپ سنیں گے تو یقیناً آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا، اور آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ صابن ہمیں استعمال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر بھی ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ کا دل مطمئن نہ ہو تو ڈسکرپشن میں لنک ڈال دوں گا، آپ اس پہ کلک کر کے پوری تفصیل کو اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، فقہ کا ایک اصول ہے، الاصل فی الاشیاء الاباحہ، کہ چیزوں کے اندر اصل اباحت ہے۔ ہر ایک چیز اپنی اصل کے اعتبار سے جائز اور درست ہے۔ اس چیز کو حرام اسی وقت قرار دیا جائے گا جبکہ اس کے حرام ہونے پر کوئی قوی دلیل موجود ہو، یا اس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یا اللہ رب العزت نے خود حرام قرار دے دیا ہو، تبھی آپ اس کو حرام قرار دے سکتے ہیں۔ اور صابن یہ اپنی اصل کے اعتبار سے بالکل جائز ہے، اس کا استعمال کرنا درست ہے۔ اب اگر کوئی شخص تحقیق کے اعتبار سے اس نتیجے تک پہنچ رہا ہے کہ صابن کے اندر سور کی چربی ملائی جاتی ہے یا کوئی حرام چیز ملائی جاتی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس چیز سے بچے، اس صابن کا استعمال نہ کرے۔ اور اگر شک اور شبہ ہو جائے، محض کوئی کہہ دے اور اس کو سن کر آپ کو ایسا لگے کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، تو تقویٰ یہ ہے کہ آپ اس چیز کا استعمال نہ کریں، صابن کا استعمال نہ کریں، لیکن فتویٰ یہی دیا جائے گا کہ وہ چیز اصل کے اعتبار سے جائز اور درست ہے۔ اب ایک اور مسئلہ آپ باریکی سمجھ لیجئے کہ انڈیا کے اندر صابن انڈیا کے اندر بھی تیار کیا جاتا ہے، اور دوسرے ممالک سے بھی صابن بن کر تیار ہوتے ہیں اور یہاں آتے ہیں۔ اگر کوئی صابن ایسے ملک سے بن کر آ رہا ہے کہ جہاں پر ہر ایک چیز کے اندر سور کی چربی ملائی جاتی ہے، اور وہاں کی حکومت یہ اعلان بھی کرتی ہے کہ اس چیز کا استعمال مسلمان نہ کرے، کیونکہ جہاں کہیں بھی کسی چیز کے اندر سور کی چربی ملائی جاتی ہے تو یہ بتا دیا جاتا ہے اور لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کے اندر سور کی چربی ملا دی گئی ہے، تو پھر آپ کے لیے جائز اور درست نہیں ہے کہ اس صابن کا استعمال کرے جہاں سے حکومت نے یہ اعلان کر دیا ہو کہ اس کے اندر سور کی چربی ملائی جاتی ہے۔ ہاں، اگر وہ صابن آپ کے انڈیا کے اندر ہی بن رہا ہے یا کسی ایسے ملک کے اندر بن رہا ہے کہ جہاں پر سور کی چربی نہیں ملائی جا رہی ہے، محض شک اور شبے کی وجہ سے اگر کوئی شخص کہتا ہے تو پھر اس کی بات پر اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ چیز اپنی اصل کے اعتبار سے جائز اور درست ہے، اس کا استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ اپنی تحقیق کے اعتبار سے اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے تقویٰ اور آپ کے لیے یہ بہتر ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ جتنے بھی صابن ہیں ان کے اندر سور کی چربی ملائی جاتی ہے، تو بھی اس صابن کا استعمال کرنا مسلمانوں کے لیے جائز اور درست ہے، کیونکہ فقہ کا ایک اور اصول ہے کہ انقلاب حقیقت سے طہارت اور نجاست کا حکم بدل جاتا ہے۔ اب اس کو مثال سے لیجئے کہ فقہ کی ہی ایک عبارت ہے، در مختار کے اندر آپ کو یہ عبارت مل جائے گی، جس کا میں مطلب آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ روغن
اور زیتون کے اندر اگر ناپاکی گر جائے اور روغن اور زیتون ناپاک ہو جائے، پھر اسی روغن اور زیتون کو صابن بنا دیا جائے تو وہ صابن پاک ہو جاتا ہے۔ اس صابن کا استعمال کرنا، اس کا یوز کرنا، اس سے نہانا اور غسل کرنا آپ کے لیے جائز اور درست ہے، کیونکہ یہاں پر انقلاب حقیقت ہے، یعنی روغن اور زیتون کی حقیقت ہی بدل گئی اور وہ صابن میں تبدیل ہو گیا، تو اس لیے اس کا حکم بدل گیا۔ انقلاب حقیقت سے اس چیز کا حکم ہی بدل جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر سور کی چربی ملائی جا رہی ہے، سور کی چربی سے صابن کو تیار کیا جاتا ہے، یہاں پر تو حقیقت بدل جا رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ کہا جائے گا کہ حکم بدل گیا۔ اب کوئی شخص یہ نہ کہے کہ زیتون اور روغن یہ تو اپنی اصل کے اعتبار سے بالکل جائز اور درست ہے، اس کا استعمال کرنا بالکل ٹھیک ہے، اس کے اندر جو ناپاکی آئی ہے وہ سائڈ سے آئی ہے، الگ سے آئی ہے، دوسری جانب سے آئی ہے، اور سور کی چربی یہ تو نجس العین ہے، اس کی ذات کے اندر نجاست ہے، پھر یہ کیوں کر جائز اور درست ہو سکتا ہے؟ تو دیکھیے، انقلاب حقیقت سے حکم بدل جاتا ہے، چاہے وہ نجس العین ہو چاہے غیر نجس العین ہو۔ ایک موٹی سی مثال آپ یہ لیجئے کہ خون یہ نجس العین ہے، لیکن اسی خون کو اگر آپ مشک بنا لیں تو اس کا استعمال کرنا جائز اور درست ہے، کیونکہ خون کی حقیقت بدل گئی ہے اور اس حقیقت کو آپ نے مشک کی طرف تبدیل کر دیا ہے، تو وہ خون جو نجس العین ہے اس کو آپ نے کنورٹ کدھر کیا؟ مشک کی طرف، تو مشک ہوتے ہی اس کا استعمال کرنا آپ کے لیے جائز اور درست ہو گیا، کیونکہ یہاں پر حقیقت بدل گئی۔ جب حقیقت بدلتی ہے تو حکم بدل جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ صابن کے اندر سور کی چربی ملائی جا رہی ہے، تو سور کی چربی ملانے کے بعد وہ سور کی چربی رہتی ہی نہیں بلکہ وہ صابن میں کنورٹ ہو جا رہی ہے، اس کی حقیقت بدل جا رہی ہے۔ جب حقیقت بدل جا رہی ہے تو اس کا حکم بھی بدل جائے گا۔ تو اس اعتبار سے ڈاکٹر صاحب کی بات کو مانتے ہوئے آپ صابن چھوڑ دیں اور صابن کو حرام قرار دے دیں، یہ آپ کے لیے صحیح اور درست نہیں ہے۔ ایک اور موٹی سی مثال یوں لے لیجئے کہ فقہ کی ہی اندر ایک عبارت ہے کہ اگر نمک کے کان کے اندر گدھا یا خنزیر گر جائے، پھر وہ گدھا اور خنزیر نمک بن جائے تو اس کا استعمال کرنا جائز اور درست ہے، کیونکہ یہاں پر حقیقت بدل گئی۔ تو انقلاب حقیقت سے حکم بدل جاتا ہے، یہ ایک بہت بڑا اصول ہے فقہ کا، اس پر بہت سارے مسائل نکل کر سامنے آتے ہیں۔ تو موٹی سی مثال آپ یوں ہی لیجئے کہ منی یہ ناپاک ہے، لیکن منی سے ہم اور آپ ہیں، لیکن ہم اور آپ ناپاک نہیں ہیں، کیونکہ یہاں پر حقیقت بدل گئی۔ تو جب چیزوں کی حقیقت بدلتی ہے تو ان چیزوں کا حکم بھی بدل جاتا ہے۔ تو صابن اپنی اصل کے اعتبار سے بالکل پاک ہے، اس کا استعمال کرنا جائز اور درست ہے، لیکن اگر کہیں کی کمپنی، کہیں کی حکومت یہ اعلان کر دے کہ اس کے اندر سور کی چربی ملائی جاتی ہے تو فتویٰ یہی دیا جائے گا کہ اس صابن کا استعمال نہ کیا جائے، لیکن محض شک اور شبے کی وجہ سے صابن کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اس صابن کا استعمال نہ کیا جائے۔ اس صابن کا استعمال کرنا مسلمانوں کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کریں اور دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل الحق میڈیا کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ سب سے پہلے ہماری بات آپ تک پہنچ سکے۔